بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 17 ذی القعدہ جمعرات کے دن ایک تسبیح پڑھ لینا میرے بھائیوں، اتنی دولت ملے گی کہ گن گن کے تھک جاؤ گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج 17 ذی القعدہ جمعرات کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے میرے بھائیوں، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ذی القعدہ کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ دوستو، جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن ذی القعدہ کی قبولیت والی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ذی القعدہ کا وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات اور مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری بیٹیاں، میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، آج ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ لے گا، اس مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے جو خالی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر کوئی لازمی پڑھے اور رب سے مانگے، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی مصیبت آتی ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو خود میرے محتاج ہیں، تم ان سے مانگتے ہو۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسا وقت آئے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں ہماری قبول نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کے کمالات کو غیب سے آتا ہوا دیکھیں۔ آپ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پہ مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ ان کو یقین آ جائے کہ واقعی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ آج رب کریم سے بھی آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔
دکان پر ہو، دفتر پہ ہو، کاروبار پہ ہو، سفر پہ ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ذی القعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن کوئی رب سے مانگنے والا ہے کہ جس کی حاجت پوری کر دی جائے، اپنے من پسند فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے بھائیوں اس چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لو، کیونکہ ایسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 ذی القعدہ جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو ذی القعدہ کی 17 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا تو آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار
یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکی وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوصی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے ذی القعدہ کے مہینے میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ جس دکان پہ پڑھ لیا جائے گا اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے اگر آپ 100 حاجتوں کی، 100 مرادوں کی یا 100 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 100 کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے آج 17 ذی القعدہ جمعرات کے دن تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا جبارو یا قہارو۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کروانے والے پہ پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پہ تالا لگا دے گا، اللہ آپ کے دشمن کو اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو، ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 17 ذی القعدہ جمعرات کے دن یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کے اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیجئے کیسے پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دو بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر
اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔